नफीसा शाह साहब, आप बात कर रही थी, एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, दूसरा ये जो कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तो इनको बड़ी देर से ये ऑफर कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, अब इलेक्शनों में बड़ा कम वक्त बचा है, आज भी असेंबली के जो फ्लोर पे बात हुई तो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ रहा है कि हमने इस पर बात ही नहीं करनी, तो इसके अलावा फिर आगे बढ़ने का रास्ता आपकी नज़र में जो है वो क्या है? देखिए, अगर मुल्क में इलेक्शन के इस्लाहात आपको करने हैं और ये इंश्योर करने हैं कि इलेक्शन आने वाले इलेक्शन पर शोर-ओ-गुल ना हो, उससे पहले, दौरान या उसके बाद, और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, तो आप इस सेंसिटिव इशू पर कानून साजी बिना कंसेंसस आप नहीं कर सकते। लेट दैट रजिस्टर इन देयर हेड्स। बिना कंसेंसस ये कवानीन नहीं चले। 95% कंसेंसस आप ड्रॉ कर ले, 5%, लेकिन इन बुनियादी इश्यूज पर अगर आप कवानीन को इस तरीके से बुलडोज करेंगे, आप प्रोसीजर की लताड़ करेंगे, आप कमेटी में मशावरत करेंगे, आप सियासी जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो फिर ये अगर बिल्कुल हर चीज फेयर और लीगल भी हो और अगर 80% जमातें इसको ना माने तो आपके मुल्क में फसाद होगा और आने वाले इलेक्शंस आपके मुतनाज़ा होंगे और ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए दे शुड बी वाइज अबाउट इट। सियासी पार्टी से भी मुशावरत करें और कमिटीज में भी मुशावरत करें और देखें कि इसको किस तरीके से स्मूथली, और देखें कि इलेक्शन कमीशन ने आपको इस बुनियाद पर इतराज किया है कि 15 से ज्यादा जो शिक हैं वो आइन के भी खिलाफ है, तो आइन के खिलाफ आप कानून साजी करने लगे हैं। मैं अंदलीब साहबा देखें, अब ये दो चीजें आ गई, एक है प्रोसीजर। प्रोसीजर पे हो सकता है आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि प्रोसीजर जो अडॉप्ट करना है गवर्नमेंट ने वो तकाजे जो है वो पूरे कर दिए, लेकिन दूसरा कि रिफॉर्म्स का क्या कोई फायदा होगा जब ऑपोजिशन पार्टीज ऑन बोर्ड ना हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो उससे ऑन बोर्ड ना हो, तो क्या ऐसी इस्लाहात का कोई असर होगा या उसके बाद फिर हम अगर शोर शराबा ही देखेंगे? देखिए, लॉजिकली सोचें आप रहमान कि आप हर दफा ये कहते हैं कि जी 70 के बाद इलेक्शंस कभी फ्री और फेयर नहीं हुए, ठीक है, और आप हर दफा कहते हैं कि धांधली हुई, जिसका मतलब है कि ये 4 दफा आए थे मरकज में पीपल्स पार्टी और 3 दफा आए थे PMLN, और ये भी उसी प्रोसेस से आए हैं। तो इस दफा जब इन्होंने एतराज किया तो वो एतराज यहाँ तो फिर ये था कि जी चूंकि हम धांधली से उस सिस्टम के थ्रू आते रहे हैं और इस दफा हम नहीं आ सके, तो हम वही सिस्टम चाहते हैं ताकि हम दोबारा चूज हो। तो प्रॉब्लम धांधली में, सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इस दफा बकौल उनके कि वो सिलेक्टर्स ने उनका साथ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये इनका स्टांस है कि जी हम हर दफा धांधली से आते हैं, इस दफा चूंकि हम नहीं आए तो हमें सिस्टम पे एतराज है। अगर इस दफा जैसे उन्होंने कहा ना, हम तो बात करेंगे, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, हमारा मुकाबला उनको लाने वालों से है, या ये है या वो है, जो भी ये कहते हैं, तो फिर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जी सिस्टम हमने मेंटेन करना है, बस हमें किसी तरह ले आए इस सिस्टम के थ्रू। या अगर वो कहते हैं कि जी आज इतने 50 साल हो गए हैं, हर दफा ये है, ये काम नहीं चलता, हर दफा ये इसी तरह पोलिंग होती है, हर दफा इसी तरह लिस्टें बनती हैं, हर दफा इसी तरह धांधली होती है, तो फिर ये कहें कि जी ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्या है। ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो होते हैं जिसमें ह्यूमन एलिमेंट कम हो, सारी दुनिया में ये बात एस्टैब्लिश्ड है कि जहां आप ह्यूमन एलिमेंट कम करेंगे वहां धांधली, करप्शन, ये चीजें कम होंगी। अब जब हमने कहा कि जी सेनेट में, क्योंकि ये 2016 में नवाज शरीफ ने भी कहा था, पीपल्स पार्टी भी कहती रही है कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, जब हमने कहा हुकूमत में आके, अभी हुकूमत कभी नहीं कहती आके, हुकूमत को फायदा होता है ना करके, हमने कहा शो ऑफ हैंड्स करें, तो ये जिसको कहते हैं ये ऊपर से ओवरसीज पाकिस्तानी सिस्टमैटिक चेंजेस की जिनकी आपने बात की, मुझे एक चीज को एड्रेस कीजिए अंदलीब साहबा, एक चीज को एड्रेस कीजिए, जो सिस्टमैटिक चेंजेस, आपकी बात ठीक हो सकती है, आपने कहा ह्यूमन इंटरफेरेंस उसके अंदर कम से कम होनी चाहिए, बट ये नादरा वाली जो डिसीजन है वोटर लिस्टों के लिए, जिस पर ECP का भी एतराज है, अपोजिशन भी कह रही है कि क्योंकि ये इदारा तो विफाक के तहत है, तो इसको इन्वॉल्व करना वोटर लिस्टों में, हल्का बंदियों में, क्या ये मुतनाज़ नहीं बनाएगा, या इसका आपकी नजर में इसका कोई और हल है, या यही बेस्ट ऑप्शन क्यों है नादरा वाली? देखिए, क्योंकि आपने देखना है कि ID कार्ड से सब कुछ होता है। अब आपको पता है ID कार्ड आपके स्मार्ट कार्ड हो गए हैं।
اب آپ کا صحت کارڈ بھی آئی ڈی کارڈ پہ ہوگا. ساری دنیا کے اندر آئی ڈی کارڈ، کیونکہ ہیومن ایلیمنٹ جتنا کم کریں گے نا لوگوں کو انوالو کرنا، اور چونکہ نادرا تو ان کا ایک آئی ٹی ڈیٹا بیس ہے، اس میں وہ خود بخود آپ کا نمبر آتا ہے اوپر، اور اس نمبر پہ آپ کو ایلوکیٹ ہو جاتی چیزیں. اب یہ جیسے پچھلی دفعہ بھی ہوا کہ جی آپ کو اٹھا کے آپ کا حلقہ کہیں اور تھا، آپ رہتے کہیں اور تھے، اور آپ کو 100 میل پہ دور پھینک دیا. اب یہ ساری چیزیں تو نادرا کی ڈیٹا بیس کے ساتھ اگر الائنڈ ہوں گی تو یہ نہیں ہوں گی. اگر آپ کو آپ کا جو لکھا ہوا ہے پتہ، اور اس کو آپ کو سیالکوٹ میں آپ رہتے ہیں اور آپ کا سائیوال میں انہوں نے کر دیا ہے آپ کا پولنگ بوتھ، تو یہ ہوتے ہیں طریقے دھاندلی کے جو یہ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 70 سال سے ان کو فیس بھی کیا ہے، اور ان کے دے آر کمفرٹیبل ود اٹ. کیونکہ یہ آتے ہیں حکومتوں میں. باسی صاحب اگر نادرا کو انوالو نہ کریں، میں ذرا یہ نادرا والی چیز کا میں جواب لے لوں، کیونکہ یہ اعتراض عباسی صاحب نے بھی اٹھایا تھا. 1 منٹ میں دے دیں عباسی صاحب. اگر نادرا اس کو ڈیٹا کو امپرووائز کرنا ہے، اس کو مزید بہتر کرنا ہے، ڈیجیٹائز کرنا ہے، اگر نادرا کو نہ دیں تو پھر کس طرح سے یہ کام کیا جائے؟ یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے نہ پڑھا ہے، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سمجھ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا، آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ جو ڈی لمیٹیشن کا قانون ہے کہ سیٹیں آبادی کی بنیاد پر ہوں گی، یہ آئین پاکستان کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی اس ملک میں سینسس ہوں گے، سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہوگی، اور اس پہ سیٹیں جو ہوگی وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گی. یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹر کے طور پر کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آئینی امینڈمنٹ چاہیے. جب تک اس ملک میں آئین کو آپ امینڈمنٹ نہیں کرے وہ یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کو کوئی سمجھا سکتے ہیں. ای سی پی نے بھی یہی لکھا ہے جی. اب ہم کہتے ہیں ای سی پی نے بھی، میں نے کہا یہی اعتراض اٹھایا. یہی اب ووٹنگ کا معاملہ، ووٹر لسٹ کا معاملہ فائنلائز کرنے کا اختیارات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا ہے. وہ نادرا ایک ایگزیکٹو کے نیچے ایک ادارہ ہے. ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی بھی چیئرمین نادرا لگا دے، اسے جو مرضی ہے چیزیں کروا لے، جو مرضی ہے ووٹر لسٹیں چینج کروا لے. اور آپ دیکھیں کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد پہلا جو اختیارات دیا جاتا ہے وہ فوراً چیف الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے. ابھی ٹرائیبیونل نہیں بنے ہوتے کہ اگر آپ دیکھیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے الیکشن کا آرڈر کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں الیکشن کرائیں، وہاں اعتراضات وہاں آپ داخل کر سکتے ہیں. یہ کہ وہ ایک آئینی اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو حکومت کے نیچے کسی طور پہ بھی نہیں آتا. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ اتنی شرمناک لا ایسا ہے کہ سارے اختیارات سر. مگر آپ کی نظر میں عباسی صاحب، کیونکہ سر آپ سینیٹ میں بھی کرتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی ظاہری بات ہے آپ الیکشن کے پروسیس کو آپ سب لوگ بڑا قریب سے جو ہے وہ جانتے ہیں، اور کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ بڑا آسان ہے. اگر آپ کا میں یہ آرگومنٹ مان لوں کہ یہ قانونی طور پر جو ہے یہ نہیں کر سکتے تھے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ساری پارلیمان کی جو اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہے تو اسے سب کو مل کے دور کرنا چاہیے تھا. پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں اور دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. الیکشن کمیشن جس طرح پہلے بنائی تھی، جو ابھی آپ دیکھیں جو الیکشن ابھی ہم نے 2017 کا بنایا تھا، اس میں 119 میٹنگ ہوئی تھی، تمام سیاسی جماعتیں اس میں بیٹھی تھی، دونوں ہاؤسز کے لوگ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سنا گیا، نادرا کو سنا گیا، باقی اداروں کو سنا گیا، صوبوں کو سنا گیا، اور اس کے بعد پھر لا بنایا گیا ہے. اگر یہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو اگر ایک جماعت ان کے ساتھ ایگری نہیں ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے ساتھ ایگری نہیں، جنہوں نے الیکشن کروانا ہے، تو یہ کس کے لیے یہ لا بنا رہے ہیں؟ اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ لا اپنا وڈرا کریں، معافی مانگے، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائے جس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی ہو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بنائیں، باقی چیزوں کو بلا کر وہ ایک کنسنسس پیدا کریں، بڑا براڈ بیس کمیٹی ہو، ہر چیز کو دیکھے، اور پھر لا کمیٹی کے بہانے سے ایٹ لیسٹ اس پہ بات تو ہوگی. مگر میں نفیسہ شاہ صاحب، یہ جو سسٹمیٹک چینجز ہیں، اب دیکھیے حکومت کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر اس کو سسٹمیٹک چینجز لے کر آنی تو کہیں نہ کہیں پر تو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. اور حکومت کو یہ بھی لگتا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ جیسے معاملات چل رہے ہیں یہ ایسے ہی چلتے رہے. تو آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ کیا اس کو بدلنا چاہتے ہیں یا پھر معاملات کو ایسے ہی رہنے دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت بھی قانون بالخصوص آپ کی ڈی لمیٹیشن، آپ کی جو ووٹر لسٹ کا ایشو ہے، الیکشن کمیشن کے پاورز ہیں،
ایک کنسنسس ہے. آپ جن چیزوں پر انڈرسٹینڈنگ ہے ساری جماعتوں کی, جس ایشوز پر پارلیمنٹ نے کنسنسس کی بنیاد پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا, تو ان کو کیوں کوریدتے ہیں آپ؟ کیوں آپ ایک سیٹلڈ ایشوز کو میں کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ یہ تو سراسر شرارت ہے. ہاں, اوورسیز پاکستانیز پر پھر آپ کو ایک لمبی بحث کرنی ہوگی, کیونکہ اس وقت آپ کے آئین میں اس وقت وہ اجازت نہیں ہے. نادرا کی لسٹ, نادرا کو آپ ایسے اختیارات کیسے دے سکتے ہیں ووٹر لسٹوں کے؟ یہ اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے. جس طرح پارلیمان امپورٹنٹ ہے, اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو ہمیں اور امپاور کرنا ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ سیٹلڈ ایشوز کو ای وی ایم, جب آج تک مجھے بتا دیں, آج تک جواب دے دے پی ٹی آئی کہ آر ٹی ایس سسٹم کیوں فیل ہوا, وہ ٹیکنالوجی تھی وہ کیوں, اس کا جواب دے دے, پھر ہم ای وی ایم پر بات کرتے ہیں. تو ایوی کی بنیاد الٹی سیدھی لے کے آئے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں. ایک بریک کے بعد ذرا ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں.